اونچی او ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکوکارانو. صوفیوں کا شعر ہے, صوفی سمجھیں گے دوزخ کا ڈر ہے تو جو گناہگار ہیں برے کام کرنے والے ان کو دوزخ کا, اور جنت کی چاہت کن کو ہے؟ نیکوں کو جنہوں نے نیکی کی ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے, ذرا سمجھو, عشق والے ہیں, عشق کی بات کی ہے, جن کے دل جاگ رہے ہیں وہ سنو دھیان سے. فرماتے ہیں ڈر دوزخ دا بدکارانو چا جنت نیکوکارانو, پر جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او محبوبہ جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے. اللہ جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے. محبت والوں کی دنیا الگ ہے, ان کی دنیا اونچی, سارا کارخانہ عشق الگ ہے. کارخانہ دنیا میں گم ہونے والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک, ہمیں ہمارا عشق مبارک. سلطان باؤ فرماتے ہیں نا منگن ایمان شرماون عشقوں اور میرے دل نو غیرت ہوئی ہوں. اور کیسے لوگ ہو, عشق نہیں مانگتے ہو, یہ عشق ہر ایک کا حصہ اونچی. یاد رکھنا یہ جس پر کرم ہونا تھا اونچی. میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا نا, آپ نکلے بازار میں گئے, یار سوچا قرآن شریف کی جلد بنوانی ہے, میرے پاس قرآن شریف ہے, اس پہ ذرا اچھی سی جلد بن جائے, بائنڈنگ کرا لوں. چمڑے والے کی دکان سے گزرے, بڑا خوبصورت چمڑا نظر آیا, یار یہ چمڑا بہت اچھا ہے, یہ مجھے آدھا گز کاٹ دو. میں نے قرآن شریف کی جلد بنوانی, آپ لی بائنڈر, جلد ساز کے پاس گئے, اس نے اس کو جناب اچھی طرح کر کے صاف کر کے جلد چڑھا دی قرآن شریف کے ساتھ. اس چمڑے کو چومو گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. دوسرا آدمی گیا, اس نے دیکھا یار یہ چمڑا لٹکا ہوا ہے, کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 1 پیس ہے, یہ باقی آدھا پیس دے چکا ہوں. اس نے کہا یہ چمڑا بہت اچھا ہے, میں اس کے جوتے بنوا لوں. اس نے چمڑا لے لیا, موچی کے پاس گیا, مجھے جوتے بنا دے. اس کو پتا چل گیا کہ یہ آدھا چمڑا وہ لے گیا جس نے قرآن شریف کی جلد بنائی, وہ جوتی بنا کے آپ کے پاس آ گیا, یہ وہی چمڑا ہے, چومو. چومو گے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ کہے گا وہی چمڑا اسی دکان سے لیا ہے, چومو گے؟ اونچی. نصیب کی بات ہے نا. وہ قرآن کے ساتھ لگا, چوم رہے ہیں, یہ تیرے ساتھ لگا, اس کو ہم نے چومنا. جیڑا قیدی تیریاں زلفاں, سمجھے ہو کوئی بات کو؟ ہمارا نصیب, ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. ابو جہل دیکھتا تھا مگر مصطفیٰ کے اس کو شان نظر نہیں آتی تھی. صدیق اکبر دیکھتے تھے, شان ہی شان نظر آتی تھی. یہ نصیب کی بات ہے, دونوں اللہ کے بندے ہیں مگر ایک کے حصے میں انکار آیا, دوسرے کے حصے میں اقرار آیا. اقرار والا صدیق اکبر بن گیا, جو انکار والا ابو جہل بن گیا. اور شکر کرو آج بھی تمہارے
تمہارے سامنے دنیا ہے، انکار والے آج بھی نبی کا نام نہیں پکارتے، شکر کیا کرو تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو۔ اللہ یا رسول اللہ۔ سمجھ آئی؟ ماننے والوں کی شان اور ہے، ماننے والوں کی شان، جو مانتے ہیں بیڑا۔ میں نے کہا نا یہ موضوع ایسا ہے، اسی پہ ہی دل چاہ رہا ہے چلوں، لیکن آگے آئے صورت پوری کرنی ہے اور آپ کی تھوڑی سی فرمائشیں اور ٹائم ہے تھوڑا۔ لیجئے جناب، میں نے آپ کو بتایا ادرا درایت سے ہے، اس کا معنی اٹکل پچو قیاس سے جاننا۔ نبی کا علم قیاسی نہیں ہے، نبی کا علم وحی کے ذریعے یقینی ہے، یقینی ہے۔ جو نبی کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لب نہیں ہلتے جب تک اللہ کی وحی ہوتی۔ ہونٹ ہلے ہیں ادھر، حکم آیا ہے ادھر سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کی گواہی، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا، اس کے لب کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمائش ہے، یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، حالانکہ یہ ایک بار نہیں، میں نے ہزاروں بار سمجھائی ہوئی ہے، لیکن فرمائشی پروگرام سنو۔ میں نظر آ رہا ہوں نا آپ کو اونچی؟ میرے اپنے درمیان پردہ لٹکا لو، میں نظر آؤں گا؟ یہاں سامنے کہیں دیوار پہ شیشہ لگا دو، اس میں میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ شیشے والا اپنی مرضی سے ہونٹ ہلا سکتا ہے؟ بول رہا ہوں، سب کی آواز چاہیے۔ ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے، ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے، اگر ادھر نہیں ہلیں گے ادھر نظر۔ اب وہ عین اور غیر کی بات اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اتنی سنا رہا ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے ہونٹ نہیں ہلا سکتا، ہلتے ادھر ہیں نظر۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ عثمان آگے آ جاؤ بیٹا۔ اللہ کی قسم، نبی کا جو چہرہ مبارک ہے، نبی کی جو ذات ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا کا مطلب خدا کی قسم، اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ ہے۔ رب تک جانا ہے، نبی کے بغیر جا سکتے؟ نبی کے بغیر جا سکتے؟ اونچی دھیان سارے میری طرف، نبی کے بغیر جا سکتے؟ اور جو کہتے ہیں ڈائریکٹ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ وسیلہ نہیں مانتے، بولو وہ جائیں گے؟ پہنچیں گے؟ اللہ کو جانتے کیسے ہیں؟ پہچانتے کیسے ہیں؟ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو اللہ کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ تو بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ نہ بھاگ سکتے ہو کہیں، نہ کہیں پناہ لے سکتے ہو۔ نبی سے جاؤ گے کہیں پناہ مل سکتی؟ ذرا اونچی کہیں، راز کی بات بتا دو۔ اللہ سے اگر آپ بھاگیں، نبی پناہ دے دیں گے۔ اللہ کے ڈر سے نبی کے دامن میں چھپ سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، نبی سے بھاگیں گے تو کہاں چھپو گے؟ جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ سمجھ لو، جن کو نہیں آئی ہے سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضور اپنے ہمیں آغوش رحمت میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟
فرشتے لے کے جا رہے تھے جہنم کو مگر حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. اللہ پکڑے گا تو نبی چھڑا لیں گے, نبی نے پکڑا تو کوئی چھڑائے گا؟ اونچی. اب سوچو نبی سے بھاگنے والوں, درے مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں, ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ بڑی ڈینگیں مارتے ہو, یوں کر لیں گے وہاں کر لیں گے, نبی کا در چھوڑ کے خدا مل سکتا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہلتے ادھر نہیں ہے, ہلتے ادھر ہے, نظر ادھر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اپنی مرضی سے ہونٹ نہیں ہلاتے. کب ہونٹ ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. جب ہماری, تو نبی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی, سعد تم جنتی, سعید تم جنتی, ابو عبیدہ تم جنتی, عبد الرحمن تم جنتی. 10 صحابہ حضور عشرہ مبشرہ, بولو جنت دی یا نہیں دی؟ اونچی. جنت دی یا نہیں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے, اپنے دونوں گھٹنے اونچے کیے ہوئے اور ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنایا ہوا, جس کو آپ اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں. بیٹھتے ہیں نا ایسے, دونوں ٹانگیں اوپر کر کے دونوں بازو اس کے ارد گرد کر دیتے ہیں. حضور اس طرح, دیکھو میرے نبی کی ادائیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کس وقت کہاں کیسے بیٹھے ہوئے. ایک دیہاتی آ گیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے پاس آیا ہوں مانگنے کے لیے, مجھے چاہیے. صحابہ کہتے ہیں اس کا انداز اچھا نہیں تھا, دیہاتی تھا, ہم کو غصہ آ گیا. ہم کو, کنز العمال میں روایت موجود, غصہ آ گیا. اس کو تمیز نہیں ہے, کس سے بات کر رہا ہے؟ پتا چلا جو نبی کی بارگاہ میں ادب نہ کرے, مسلمان کو کیا آنا چاہیے؟ پیغام لیتے جاؤ نا. اس نے کہا میں نے مانگا دینا پڑے گا. حضور خاموش. صحابہ بڑے غصے میں, حضور نے روک دیا. آپ بول نہیں رہے ہیں, میں نے مانگا ہے. بڑا جیسے نا کوئی زور دکھاتا. فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ, مانگ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے. نہیں سمجھے ہو بات کو؟ اگر زیارت کو جاتی نہیں تھی تو پتا کیسے تھا؟ جی میری عمر 200 سال ہے, میں تو ابھی بچہ ہوں, وہ 500 سال کی ہے, اس کو پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے, السلام علیکم, میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ. اس نے کہا او بسم اللہ, بولو کیا بات ہے. مائی تجھے پتا یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ اس نے کہا بالکل پتا. مائی بتا. اس نے کہا ایسے ہی بتا دوں, ایسے ہی بتا دوں. پھر کیسے بتائے گی؟ اس نے کہا میری 2 مانگیں ہیں, 2 میری فرمائشیں پوری کرو پھر بتاؤں گی. حضور خود سنا رہے, لوگوں کو پتا چلے کس سے مانگا جاتا ہے اور کیسے مانگا جاتا ہے اور کیا مانگا جاتا ہے. وہ عورت کہنے لگی میری 2 مانگیں ہیں, بتاؤ گے تو وہ پوری کرو گے تو بتاؤں گی. کیا مانگیں ہیں؟ اس نے کہا جی ایک تو یہ کہ میں پھر سے 30 سال کی جوان ہو جاؤں. 500 سال کی ہو گئی ہوں, پھر سے 30 سال کی. وہ موسیٰ علیہ السلام سن کے کہنے لگے ابھی جی نہیں بھرا تیرا, 500 سال کی ہو گئی, اب آگے کی تیاری کر, دنیا میں ہی رہنا ہے. اس نے کہا موسیٰ سنو, میرے سوا کسی کو پتا نہیں ہے قبر کہاں ہے, میرے سوا کسی کو پتا.
اگر تمہیں پتا چاہیے تو چپ کر کے سنو اور پوری کرو. مجھے سمجھاؤ نہیں, مانگے پوری کرو گے تو بتاؤں گی, ورنہ پوچھ لو کس سے پوچھنا. دوسری مانگ کیا ہے؟ اور دوسری مانگ یہ ہے کہ جیسا گھر جنت میں تیرا ہوگا ویسا میرا ہوگا. جیسا گھر جنت میں تمہارا ہوگا ویسا ہی میرا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت مانگ لے, جنت. یہ جو دوبارہ جوان ہونے کی خواہش ہے اس کو بھی چھوڑ دے, صرف جنت مانگ لے. اس نے کہا موسیٰ دونوں باتیں پوری کرو گے تو بتاؤں گی, ورنہ پوچھ لو جس سے پوچھنا. یا اللہ تیری شان بے نیازی, کلیم اللہ کی شان دکھا کر بتا دی کہ حبیب اللہ کی شان کتنی ہوگی. یا اللہ تو نے کہا ان کا جسم نکال لو, فرشتے کو بھیج, وہ بتا بھی دے, نکال بھی دے. نہیں, یہاں سے ان کا جسم ساتھ لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں مائی کچھ سوچ. اس نے کہا جی مانگے پوری کرو, آگے بات نہیں ہے, زیادہ تقریر نہیں سننی, بس 2 مانگے ہیں پوری کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ عورت عجیب ہے, 500 سال گزار کے ابھی پھر جوان ہونا چاہتی ہے, اور جنت میں جیسا میرا گھر ویسا ہی مانگنا چاہتی ہے. کتنا پیارا عقیدہ اس عورت کا, یقین رکھتی ہے موسیٰ جنت میں جائیں گے. ان جیسا عقیدہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ جانتی ہے جنت میں جیسا گھر تمہارا ویسا میرا. یا اللہ یہ تو یہ مانگ رہی ہے. اللہ کی شان بے نیازی. جواب ملا موسیٰ تمہارا کیا جاتا ہے, موسیٰ تمہارا کیا جاتا ہے, مانگتی ہے دے دو, مانگتی ہے دے دو. حضور خود سنا رہے ہیں. کیا مطلب, اس بندے نے زور دکھایا کتنا اور مانگا کیا, اور اس کو دیکھو اس نے کیا مانگا. سبق سکھا دیا, مانگنا ہو تو کیسے مانگو. ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اونچی تو پھر کیوں نہ کہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ. اعلی حضرت کا انداز دیکھو. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور جب عاجزی پر نیاز کے ساتھ عرض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. اور آج کوئی کہے کہ نہیں نبی سے نہ مانگو, تو ہم ان کے نبی سے نہیں اپنے نبی سے مانگتے ہیں. اللہ کے اس نبی سے مانگتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا محبوب یہ ہماری عطا ہے, جس کو چاہو دو, جس سے چاہو روک لو. نبی دیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. ماننے والوں کو فائدہ,
بات یہاں سے چلی تھی نا, وہیں پہ تو حضور کا علم قیاسی, جو منہ سے نکلتا ہے وہی کتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. آئیے آگے چلیں. یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اب پہلی وحی کا تھوڑا سا ذکر اور پھر آیت کی تفسیر اور سمیٹنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود. یہ غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس کا نام کوئی بتائے؟ ماشاءاللہ آواز آئی, جبل نور. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, نام کیا ہے؟ ان لوگوں کی عقل کا حال دیکھو, ان لوگوں کی. نہیں مانتے تو نبی کو نور نہیں مانتے, ماننے میں آئے تو پتھر کو نور مانتے. جبل اشارہ ہے, سمجھ گئے نا؟ جبل وہ نور کیسے بنا ہے؟ نور والے نے بنایا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما ہیں. جبریل امین آئے علیہ السلام. آ کر حضور سے کہا اقرا, پڑھیے. لوگ ترجمہ کرتے ہیں پڑھ, میں نے کیا ترجمہ کیا؟ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ بس یہی سمجھانا ہے آپ کو. پڑھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, ما انا بقارئن, میں پڑھنے والا نہیں. ما حرف نافیہ, قاری اسم فاعل, میں پڑھنے والا. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. مانا کیا ہے؟ میں پڑھنے والا, اور میں پڑھانے والا ہوں. پڑھنے والا پڑھا کسی اور کو جا کے, میں پڑھنے والا. حدیث کے الفاظ ہیں, جبریل نے آپ کو دبوچ لیا. حتی بلغ منی الجہد, وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا. جبریل کی طاقت کا اندازہ سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے. 600 پر ہیں اس کے, کتنے اونچی؟ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا, جبریل مجھے اپنی اصلی شکل دکھا. اپنی اصلی شکل دکھا. تو جبریل نے کہا حضور دیکھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والوں کو لگا کہ نبی کا جسم ایسا جس کو لوگ بے ہوش کہہ دیتے ہیں, میں نبی کو بے ہوش کہہ سکتا؟ لوگوں نے لکھ دیا نبی بے ہوش, معاذ اللہ. جسم ایسا ہو گیا جیسے لگتا ہے بے ہوش. حضور جبریل کو دیکھ رہے ہیں. جب کیفیت میں آئے فرمایا جبریل کے اتنے پر ہیں, ان میں یہ چیزیں ہیں, ایسا ہے. تو بے ہوش کو کچھ نظر آتا ہے؟ بے ہوش کو کچھ نظر آتا ہے؟ ہوش رہتی ہے. حضور بتا رہے ہیں جبریل کے اتنے پر ہیں, یہ اس کی شان ہے, مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں. تو اصل میں حضور تھے لباس بشری میں. جبریل سے کہا, یہ مولانا روم نے مسئلہ حل کیا, میں 15 سال لگا رہا اس مسئلے کو سمجھنے میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کو دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے, جبریل کو دیکھ کے کیسے ہو جائیں گے؟ تو مولانا روم کی مثنوی پڑھتے پڑھتے مسئلہ حل ہو گیا. مولانا روم فرماتے ہیں جو اللہ کو دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوا, جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہونا تھا؟ کیا ہوا؟ حضور تھے لباس بشری میں, جبریل ہے فرشتہ. حضور اپنی بشری شان سے نکل کے گئے نوری شان میں. لوگوں کو جسم بے ہوش لگا, حالانکہ حضور دیکھ رہے تھے. بے ہوش تو نہیں دیکھتا نا, حضور نوری شان میں دیکھ رہے تھے. جسم اس وقت ایسا لگا جیسے یہ بے ہوش ہو. تو حضور بے ہوش نہیں تھے, اپنی نوری شان سے سارا کچھ دیکھ رہے تھے. حضور خاص نہیں اخص ہیں. ایک ہوتا نا خاص الخاص اور ایک ہوتا اخص. یہ اخص ہے, ان کی شان کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. وہ جبریل جو سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے. جب بنی اسرائیل نے تورات لینے سے انکار کیا, اس جبریل نے اپنے ایک بازو پر پورا طور پہاڑ اٹھا کر الٹا کر دیا.
بنی اسرائیل جگہ لیتے ہو یا گراؤں اس پہاڑ کو؟ جس کی اتنی طاقت ہو، جس کو قرآن ذی قوہ کہے، وہ نبی کو دبوچ کے سارا زور لگا دے، نبی کو دبوچ کے سارا زور۔ حضور فرماتے ہیں ثم ارسلنی، اس نے مجھے چھوڑ کے پھر کہا اقرا، پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا بات، لگتا ہے جبریل جانے لگا، اللہ نے فرمایا جبریل جا رہے ہو میرے حبیب کے پاس، 3 مرتبہ اقرا کہنا، میرا نبی نہیں پڑھے گا۔ سنو، وہ بشری لباس میں ہے، تو نوری ہے، فرشتوں کا سردار ذی قوہ، سارا زور لگا کے دیکھ لیو، نبی نہیں پڑھے گا جب تک تو میرا نام نہیں لے گا۔ کیا مطلب؟ جبریل یہ نہ سمجھنا کہ میرا حبیب تیرے ذریعے مجھے پہچانے گا، نہیں، جا کے دیکھ لینا میرا حبیب مجھے جانتا ہے، اور جب تک میرا نام نہیں لوگے وہ پڑھے گا نہیں۔ جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی قوت والا اس جبریل نے نبی کو دبوچ کے سارا زور لگا دیا۔ آپ کو کوئی طاقتور بندہ گلے سے لگا کے ذرا جکڑ لے، سانس گھٹ جائے گا یا نہیں؟ ارے میں مرنے لگا ہوں یار، چھوڑ مجھے، بول دیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یا تجربہ کرواؤں ابھی؟ ہوگا حال یہ نہیں۔ وہ اتنی قوت والا سارا زور لگا رہا ہے، نبی پر کوئی اثر ہوا؟ پتا چل گیا دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ میں، دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور میں وہ قوت نہیں ہے جو میرے نبی میں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے اللہ کی خشیت سے وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قلب مصطفیٰ پر اترا، ریزہ ریزہ ہوا؟ اونچی چورا چورا ہوا؟ پتا چل گیا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت نہیں، دنیا میں کسی میں وہ قوت نہیں جو میرے نبی میں ہے۔ اب نبی کی قوت کتنی ہے؟ انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کا ایک اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ اس نبی کی قوت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اونچی کہیے، میرے نبی جیسا سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا، آگے چلے۔ نبی کی قوت کے بارے میں یہ واقعہ بھی مشہور، ابو طالب کے پاس مکے والے آ گئے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اگر یہ کسی خاتون کو پسند کرتا ہے ہم دے دیتے ہیں، دولت چاہتا ہے سونا چاندی ڈھیر کر دیتے ہیں، سردار بننا چاہتا ہے ہم سردار بنا لیتے ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے۔ ہم اب سب جمع ہو چکے ہیں، ہماری برداشت جواب اونچی۔ بہت انہوں نے کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو لات کو عزا کو دیوی دیوتاؤں کو، بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم اس کی جرات کو، کسی دن دیکھ لیں گے اس کو اور اس کی نبوت